पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं। जब इंसाफ की बात आती है तो आइन और कानून को फैसिलिटेट करना चाहिए, हमारा मुल्क में एक रुकावट बन जाता है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। पीटीआई को सीटें ऐसे दी गई जैसे कोई टॉफी हो। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। ये इंसाफ भी देती है और डैम भी बना सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंज कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। एक मरी हुई सियासी जमात को एन वक्त ऐसा फायदा दिया कि पूरी जमात मोबिलाइज हो गई। बांग्लादेश में हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी अदालती फैसले की वजह से शुरू हुई। सियासी कारकुन हैं, वो जो बांग्लादेश का हालात है वो बड़े गौर से देख रहे हैं। एहतजाज वहाँ शुरू हुआ, एहतजाज फौज में उनके जंग था उनके शहीदों के कोटा के ऊपर कि ये ना हो। उस कोटा को 2018 में और उनकी अदालत ने बहाल कर दी। मैं मौजूद मेहमान ग्रामी की वजह से यहाँ बहुत कुछ बोलना चाहता था मगर नहीं बात की। ऐवान के तकाज़ों को जानता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एतराज़। ऐवान में बोले बिलावल भुट्टो ने जिस तरह बात की वो साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उन्हें ज़ेब नहीं देता था। फज़ीलत शेख नव्वरतुम अजवा पाकिस्तान बिवजूदिकुमुल मुबारक वशर्रफ्तुम बरलमान पाकिस्तान बिक़ुदूमिकुमुल मयमून व मजलिस शूरा। मौलाना फजल रहमान ने मौजूद सऊदी मेहमानों को अरबी में खुश आमदीद कहा। कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने कहा कि आज एक मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए। ऐसे में दाखिली सियासत ज़ेर बहस नहीं लानी चाहिए। अपनी कमज़ोरियाँ खुद दूर करना है, कोई और नहीं करेगा। हमें खुद मजबूत होना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिलावल की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि मुल्क के मसाइल पर तलखियाँ पैदा ना करें, इतनी गुंजाइश छोड़ें कि कम अज़ कम मुल्की बहरानों पर बात कर सकें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सोलेह बिन मोहम्मद अल-बदीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इमाम मस्जिद नबवी के दौरे पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज करार दिया। PSDP के बजट में 400 अरब रुपए तक कट लगने का इम्कान। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस के बायस तरक्याती हजम का बजट कम है, जो हमारी तरक्याती ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है। अगर एजुकेशन बढ़ाई तो उसके लिए हमें मज़ीद टैक्सेस आयद करना होंगे और आवाम पर मज़ीद टैक्स का बोझ नहीं डाला जा सकता। इसीलिए तरक्याती बजट 1400 अरब से कम होकर 1100 अरब हुआ, जिसके बाद अब इसमें मज़ीद कमी का इम्कान है। कौमी असम्बली में भी अरशद नदीम के गोल्ड मेडल की गूंज। इजलास में अरशद नदीम की कामयाबी पर मुतफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद में अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। स्पीकर ने गोल्ड मेडल जीतने पर ऐवान की तरफ से मुबारकबाद पेश की। बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, उमर अयूब और मौलाना फजल रहमान का भी अरशद नदीम की कामयाबी पर फ़ख्र का इजहार, कौमी हीरो करार दिया। अरशद नदीम का ओलंपिक्स में रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। कौमी हीरो अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की ज्वलन थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। अरशद नदीम का कहना है कि मैं रिदम में था और पुरुम्मीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। आज मेरा दिन था, मैं उससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। कौमी हीरो अरशद नदीम की ओलंपिक्स में तारीखी कामयाबी। मियां चन्नू में अरशद नदीम की रिहाइशगाह पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। जिला इंतजामिया और कमिश्नर मुल्तान की अरशद नदीम के घर आमद, वालिदा को मुबारकबाद पेश की, मिठाई भी खिलाई। पाकिस्तान को सोने का तमगा जितवाने वाले अरशद नदीम इब्तदाई करियर से ही एक
غیر معمولی اور اسٹائل ایتھلیٹ تھے۔ ارشد اپنے ابتدائی کیریئر میں کرکٹ، بیڈمنٹن، فٹ بال اور ایتھلیٹ کے مقابلوں میں بھی حصہ لے چکے۔ ارشد ندیم نے ڈسک تھرو کے مقابلوں میں بھی شرکت کی۔ شاباش ارشد۔ پاکستان کے جیولن تھرو کے لیجنڈ ارشد ندیم کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ جشن آزادی پر ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیت کر قوم کو تحفہ دے دیا ہے۔ انہوں نے ارشد ندیم کے نام سے اسپورٹس سٹی بنانے کا بھی اعلان کیا۔ جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا۔ اٹارنی جنرل کو علم بھی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مارگلا نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے مارگلا ہلز نیشنل پارک وزارت داخلہ کو منتقل کرنے پر حکومت سے جواب مانگ لیا۔ ہاؤسنگ منصوبے پائن سٹی کی تفصیلات بھی طلب۔ لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے ایم این اے حاجی امتیاز کو 12 اگست کو پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس علی باقر نجفی نے حاجی امتیاز کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ حاجی امتیاز گوجرانوالہ جیل میں ہیں۔ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں۔ گزشتہ روز اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے لاپتہ رکن قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد کو ملتان ایئرپورٹ سے دوبارہ گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانا ہوگا۔ فیصلوں کو نظر انداز یا عمل درآمد میں تاخیر کرنا آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا کرٹسی نہیں بلکہ آئین کی منشا ہے۔ سپریم کورٹ میں نیشنل بینک کے 11,000 پینشنرز کو پینشن کی عدم ادائیگی کے کیس کی سماعت اور جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ صدر نیشنل بینک عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سینئر افسر کو فوکل پرسن مقرر کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ کہتے ہیں پاکستان $3 ارب تک زرعی اجناس ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ زراعت میں ترقی کے لیے ماڈرن مشینری ٹیکنالوجی استعمال کرنا ہوگی۔ پاکستان میں زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے بہت مواقع ہیں۔ پاکستانی عالمی ماہرین کی مدد سے زرعی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ معاہدے میں کہا گیا کہ بجلی کے بلوں اور ٹیکسز کو فوری طور پر کم کیا جائے، ریونیو بڑھا کر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ہر ممکن کم کیا جائے، بڑے جاگیرداروں اور لینڈ ہولڈرز پر انکم ٹیکس کا مؤثر نظام وضع کیا جائے گا۔ آئی پی پیز کے معاہدوں پر مکمل نظر ثانی بھی کی جائے گی۔ کیپیسٹی پیمنٹس کی ادائیگی بجلی فی یونٹ کی کمی سے منسلک ہوگی۔ معاہدے میں حکومت کی ٹاسک فورس کے نکات بھی شامل۔ پی ٹی آئی کو 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ اسٹیٹ کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ پی ٹی آئی ترنول میں جلسہ کر سکتی ہے، اسٹیٹ کونسل کا جواب۔ پی ٹی آئی وکیل شعیب شاہین 22 اگست کی تاریخ پر متفق، ترنول کے بجائے F9 پارک یا کشمیر ہائی وے پر جلسے کی اجازت دینے کی استدعا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج۔ وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن، صدر اور وزیر اعظم کو فریق بنایا گیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں 4 ترامیم کی گئی۔ ترمیمی ایکٹ بحث کیے بغیر اور متعلقہ کمیٹی کے منظوری کے بغیر پاس کیا گیا۔ عدالت الیکشن ایکٹ 2024 کے سیکشن 1، 2، 3 اور 4 کا لدم قرار دے۔ درخواست میں استدعا۔ نئے تعینات ہونے والے چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ نئے چیئرمین ایف بی آر کا آتے ہی بڑے پیمانے پر افسران کے احتساب کا فیصلہ۔ ایف بی آر مینجمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کی تحقیقات کی روشنی میں کرپٹ اور ناقص کارکردگی کے حامل سینکڑوں افسران کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ جن افسران کی پروفائلنگ کی گئی ہیں انہیں محکمانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رواں ہفتے ملک میں مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ آج سے 12 اگست کے دوران
بالائی وسطی علاقوں مری گلیات اور اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور میدانی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. کوٹادو میں تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بلند. دریائی کٹاؤ کے باعث بستی بہاڑ کھلنگ، چانڈیا شجر اور واڈو والی دریا بورڈ. ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کا دورہ. RD 34 بند ٹوٹنے کے خدشے کے پیش نظر انتظامات تیز. ضلع انتظامیہ نے دریا کنارے ہنگامی صورتحال نافذ کر دی. بھتہ خوروں اور جرائم پیشہ افراد سے پشاور میں خواجہ سرا بھی محفوظ نہیں. بھتے کے مطالبات اور آئے روز تشدد کا نشانہ بننے والے خواجہ سراؤں کو خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر احتجاجی مظاہرہ. حسینہ واجد الیکشن کے وقت دوبارہ بنگلہ دیش روانہ ہوں گی. حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد کا دعویٰ. بھارتی میڈیا سے گفتگو میں کہا، حسینہ واجد انتخابات میں حصہ لیں گی یا نہیں یہ بات اب تک حتمی نہیں ہے. مجھے سیاست میں دلچسپی نہیں، لیکن بنگلہ دیش کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے لیڈرشپ کی شدید کمی محسوس کی ہے. یمنی فوج نے اسرائیل کے زیر قبضہ ایلات شہر کے قریب جہاز پر 3 ڈرون داغ دیے. یمنی فوج اور عراقی مزاحمت کاروں کی مشترکہ کارروائی. ڈرون سے لیس کشتی سے جہاز پر ڈرون داغے گئے. حزب اللہ نے لبنان کے مختلف علاقوں میں سرخ جھنڈے لہرا دیے. شہید مزاحمت کاروں کی تصاویر بھی دیواروں پر چسپا. حزب اللہ نے اسرائیل سے اپنے کمانڈر فواد شکر اور دیگر مزاحمت کاروں کی شہادت کا ہر صورت بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے. غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری. صہیونی فوج کے نصیرات المغازی، جبالیہ، خان یونس اور رفح پر حملے. 8 فلسطینی شہید، کئی زخمی. غزہ شہر میں صہیونی فوج نے 2 اسکولوں کو نشانہ بنایا. حملے میں 15 فلسطینی جان سے گئے، 30 سے زائد زخمی ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 39,699 تک جا پہنچی. قطر، مصر اور امریکہ کا اسرائیل اور حماس پر جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر زور. تینوں ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا کہ 15 اگست کو دوحہ یا قاہرہ میں فوری بات چیت دوبارہ شروع کریں تاکہ مزید تاخیر کے بغیر معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو سکے. اور بحری جہاز میں 300 بستروں پر مشتمل جدید اسپتال چینی فوج اور جزیروں میں مقیم افراد کو بر وقت طبی سہولیات پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے.